اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تأتی الإبل على صاحبها على خیر ما كانت اذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتی الغنم على صاحبها على خیر ما كانت اذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنتحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اونٹ والا جس نے اونٹ کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ اونٹ بہت زیادہ فربہ ہو کے آئے گا اور اس شخص کو یعنی اپنے مالک کو اپنے پاؤں کے ساتھ روندے گا، اور جس بکری والے نے اپنی بکری کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ بکری بہت فربہ ہو کے موٹی ہو کے تو آئے گی اور اپنے مالک کو اپنے کھروں کے ساتھ روندے گی اور اپنے سینگوں کے ساتھ مارے گی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ پانی پلانے کی جگہ پہ اس کا دودھ نکالا جائے، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ آئے کہ اس کے گردن کے اوپر بکری سوار ہو اور وہ ممیار رہی ہو اور وہ مجھے کہے کہ یا محمد، اور میں آگے سے کہوں گا کہ نہیں، میں تمہارے لیے کسی شے کا مالک نہیں ہوں، تحقیق میں نے تبلیغ کر دی تھی، اور تم میں سے کوئی اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن کے اوپر اونٹ سوار ہو اور وہ بلبلا رہا ہو اور وہ مجھے کہے کہ یا محمد، اور میں آگے سے کہوں کہ نہیں، میں تمہارے لیے کسی شے کا مالک نہیں ہوں، تحقیق میں نے تبلیغ کر دی تھی۔ یہ باب جو ہے باب نمبر 3 ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے گناہ کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، اور یہی روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ ہے کہ جس وقت میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، جس شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی اپنے جانوروں کی، اس شخص کے اوپر جب تک حساب کتاب مکمل نہیں ہوتا اور جنتی اور دوزخی کا فیصلہ ہو کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں نہیں جاتے، اس وقت تک میدان محشر کے اندر یہ اس کے جانور اس کے اوپر مسلط رہیں گے۔ یعنی یہ جو عذاب یہاں پہ بیان ہو رہا ہے یہ دوزخ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو دوزخ میں جانے سے پہلے ملے گا، اس عذاب کی بات ہے۔ تو بکری ہو یا اونٹ ہو، اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، جس طرح کہ باقی مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح جانور کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل آگے حدیث مبارکہ آئے گی، اس کے اندر بیان ہوگی۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کا حق یہ ہے کہ پانی پلانے کی جگہ پہ اس کا دودھ نکالا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں عرب کے اندر طریقہ یہ تھا کہ جہاں پانی کے چشمے یا تالاب وغیرہ ہوتے تھے، مسافر لوگ جو ہیں وہ ان چشموں اور تالابوں کے قریب آ کے پڑاؤ کرتے تھے، تو وہ چونکہ مسافر ہوتے تھے، غریب غربا بھی ہوتے تھے، تو زیادہ وسائل نہیں ہوتے تھے، اور اس وقت یہ بازار کی سہولتیں بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ جب تم دودھ ان کا نکالنے لگو تو جہاں تالاب میں یا چشمے سے جہاں ان کو پانی پلاتے ہو وہاں ان کا دودھ نکالو، تاکہ وہاں ارد گرد جو غریب غربا ہیں ان کو بھی اپنے دودھ میں سے ان کو حصہ دو۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ محدثین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کا حکم ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو چکا ہے تو اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے کہ اب لازم نہیں ہے کہ آپ پانی پلانے والی جگہ پہ ہی جانور کا دودھ نکالیں، لیکن یہ بات تو طے ہے
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جانور صحت مند رہے، تندرست رہے، توانا رہے اور برے اثرات سے بچا رہے، تو جانور کا صدقہ جو ہے وہ پیسہ نہیں ہوتا، جانور کا صدقہ اس کا دودھ ہوتا ہے۔ دودھ صدقہ کیا جانا چاہیے اگر آپ جانوروں کو بچانا چاہتے ہیں، جس طرح کی حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو اس سے اگلی حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ جانور اس پہ مسلط رہے گا، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو زکوٰۃ نہ دینے کا یہ وبال ہے۔ یہاں دنیا کے اندر بھی وہ مال نفع بخش یا فائدہ مند نہیں ہوگا، اور قیامت والے دن بھی وہ مال جو ہے نفع بخش یا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کمزور اور غریب شو کر کے، وہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے سب کو دھوکہ دے لیا، یعنی میں پیسہ چھپا کے میں دنیا کو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، مگر رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ رب جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو ہم میں سے پاکستانیوں کا نا مزاج بن گیا، خصوصاً یہ آپ جنوبی پنجاب کی طرف جائیں، پھٹے پرانے کپڑے، خستہ حال پرانا گھر، اور زمینیں پوچھ لو تو مربوں کے مربے ہیں، اتنی جائیدادوں والے، اور جتنا زکوٰۃ صدقات مال وغیرہ تقسیم ہوتا ہے سارا جنوبی پنجاب میں ہوتا ہے۔ ان کا کاروبار ہے، سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، صدقہ آیا تو اٹھا کے کھا گیا۔ یعنی اگر آپ پھٹے پرانے کپڑے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غریب ہیں۔ غریب، غربا، مساکین کا حق اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ کھا رہے ہیں، اور وہ پیسے والے لوگ کھا رہے ہیں، عام بندہ نہیں کھا رہا۔ تو کوشش کریں، رب کے حضور پیش ہونا ہے تو رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، آپ یہاں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اگر جو بندہ صاحب زکوٰۃ ہے، جس کے پاس مال ہے، اپنا محاسبہ خود کر کے پابندی کے ساتھ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ زمین کی زکوٰۃ بھی نکالیں، سونا ہے، جائیداد جمع ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں، پیسہ بینک بیلنس ہے اس کی زکوٰۃ نکالیں، جانور رکھے ہوئے ہیں تو جانوروں کی بھی زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔